دل کے اندر ٹرانسپورٹ میں بیٹھا ہے تو کتنی جھوٹ بول رہا ہے. ٹرانسپورٹر ہے تو کتنی جھوٹ بول رہا ہے, کتنے ریفنڈ کھا رہا ہے تو, کتنے دھوکے دے رہا ہے تو, کتنی چوریاں کر رہا ہے تو. اگر ان سب برائیوں سے بچا ہے اللہ کے واسطے تو گویا دل میں ہے تقوی. داڑھی نہیں بھی ہے تو چلے گا, اور ہے تو بہتر ہے چلے گا, چھوڑے چلے گا. ارے باپ رے, کتنی ہی بنیادی بات کرو. آپ مجھ کو 2 گھنٹے سے سن رہے ہیں, ابھی ایک مسلک پرست, فرقہ پرست زبان کو اٹھا کے تالو پہ لگا دے گا, وہ تو ٹھیک ہے لیکن سنت پہ عمل نہیں کرتے. حال مولانا داڑھی چھوٹی سی کی, اور 2 گھنٹے کی بات پہ اس نے پانی پھیر کے گیا. اس کو استادوں کی طرف سے سکھایا گیا ہے, استادوں کی طرف سے سکھایا گیا ہے کہ ایک ڈائلاگ مار اور سرک, وہ تو سب ٹھیک ہے لیکن داڑھی چھوٹی ہے. وہ تو سب ٹھیک ہے, وہ ٹخنے سے نیچے ہے. تو میرے بھائیوں, وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. قرآن کا بیان ہے کہ جب جاہل مرکو قسم کے, بانگے قسم کے, جس نے جیسا رٹایا رکھ لیے, جس نے جیسا رٹایا رکھ لیے, اس قسم کے لوگ جب بات کریں تو ان کی بات کا جواب نہ دو, بس ایک سلام کا رشتہ رکھو. سلام کا اندر سے بالکل کھوکھلی لکڑی, اور اوپر سے صابون کا پالش, اوپر سے, اندر سے کھوکھلی لکڑی. اسی چھوٹی مسجد چوک میں دیکھ لیجیے آپ, جماعت والوں کو کچھ نہیں آتا, اردو ناظرہ کچھ نہیں, چلے میں گئے صاحب وہ حلیہ بنیے کہ مولانا کو دیکھ کے کافر سمجھے لوگ, اور اس کو دیکھ کے متقی ہے. ایسی ہوتی ہے حلیہ. تو گویا اوپر پالش, اندر سے دیمک خوردہ لکڑی, اندر سے پیدا کرو ساج یا بیجا. اور پھر بتے چاہیے 10 چکے کے اوپر. کتنے لگتے ہیں آج کل؟ 10-12 بتے. ایک بھی کمزور نہیں ہونا, ایک بھی کمزور نہیں ہونا. ارے وہ باڈی پہ جو آلے لگتے ہیں بتے, 4 کہاں لگتے ہیں, 8-10. ایک بتہ بھی کمزور نہیں ہونا, ورنہ اسی جگہ سے ٹوٹے گی فلور باڈی. بڑا ہی ایک بتہ چیک کرتا جاتا ہے کہ کہیں سے بھی کمزور تو نہیں ہے, اس کے بعد فٹ کرتا ہے وہ چیچس کے اوپر بیم ہے نا, بیم, ایک بیم چیک کرتا ہے کوئی بیم کمزور تو نہیں ہے, اور اگر کمزور ہے تو اس کو ہٹا دیتا ہے, لاتا ہے. اس کو پالش نہیں کرتا, وہ صابن کا پالش نہیں مارتا, وہ اس کو چاہیے مضبوطی. اس طرح اللہ کو چاہیے دین کی مضبوطی. مسلمان جو میدان جنگ میں جانے کے لیے ہر وقت تیار ہو. ابھی جنگ بدر سے, جنگ احد سے واپس ہوئے تھے رسول اللہ. ابھی سورہ احزاب میں پڑھیں گے آپ تاریخ کو. مدینہ واپس ہوئے تھے. آپ کو اچھے سے معلوم ہے کہ اس جنگ میں ہار ہوئی تھی مسلمانوں کی. 70 صحابہ شہید ہو گئے تھے. مدینہ میں کوہرام مچا ہوا تھا, یتیم ہو گئے تھے بچے, بیوہ ہو گئے تھے, زخمی پڑے تھے, جا بجا 70 شہید ہو گئے تھے. کنڈیشن صحیح نہیں تھی, لیکن دوسرے ہی دن اللہ کے نبی نے اعلان فرمایا کہ اپنے کو ابو سفیان کے لشکر کا پیچھا کرنا ہے. 630 صحابہ نکل آئے. دوسرے ہی دن جنگ احد کے دوسرے ہی دن جب آپ نے اعلان فرمایا کہ ابو سفیان کے تعاقب میں چلنا ہے, تو 650 صحابہ تیار ہو گئے صاحب, اور آپ نے پیچھا کیا اس کا. وہ واپس آ کے حملہ کرنے والا تھا,
مدینہ کی، اس کو اطلاع ملی کہ محمد اپنا لشکر لے کے آ رہا ہے پیچھا کرتا ہوا، ہمت نے کیا مکہ چلا۔ تو ایسے جانثار صحابہ ذرا سے نفع کے لیے، ذرا سے ڈر کے لیے سب کرو، نہیں آپ کچھ غلط مت کرو، نظریں جھکانا نہیں پڑے گا آپ کو، آپ غلط کرو گے سر اٹھا کے چل نہیں سکتے آپ۔ کیا پولیس ڈرنے کی چیز تھوڑی ہے، پولیس ڈرنے کی چیز نہیں ہے، شرط یہ ہے کہ آپ چور نہ ہو، غلط نہ ہو، پولیس تو ضرورت ہے ہماری۔ تو اسلام کو چاہیے مردان حر، جیسی دین مضبوط رہتی ہے نا ویسے ایمان آپ کا مضبوط رہے اندر سے، کہ جب چاہیں جہاں لے جائیں آپ، ہم کٹنے کو تیار ہیں مرنے۔ آپ بولیں گے سوسائڈ بامبر بن جا، پھٹ جا، تو بولیں گے یس سر، آپ زیادہ سوچیں گے نہیں، عید کے بعد دیکھ لیں گے نا مولانا، نہیں عید کے بعد دیکھ لیں گے سوئیے کھا کے، نہیں ایسے لوگ جنگ نہیں لڑ سکتے۔ امریکہ کا جو حال ہوا ہے ابھی دنیا میں، دنیا نیوز نہیں دے سک رہی ہے، خدا کی قسم، ٹی ویوں میں ڈنکے کی چوٹ پر نیوز دینے والے امریکہ، افغانستان، عراق کی نیوز نہیں دے رہے ہیں۔ کون سا جذبہ تھا وہ؟ یہی شہادت کا، یہ باندھا بم اور یہ پھٹ گیا، یہ آج کی لیٹسٹ جنگ۔ امریکہ ہار گیا اپنے 45 ساتھیوں کے ساتھ، 45 ملک آئے تھے امریکہ کے ساتھ، ناٹو فوج۔ سورہ احزاب کا مطلب ہوتا ہے ناٹو، امریکہ کی ناٹو، الاحزاب، کہ اکیلے دم پر تو ہم اس سے لڑ نہیں سکتے، اس لیے 40-50 ممالک کو جمع کر کے آیا تھا افغانستان میں۔ آج یہ حال ہو گیا کہ گھٹنوں کے بل کڑائے ہاتھ جوڑ کے کہ بخش دے بھیا، جانے دے، واپس جانے دے، معاف کر دے، تیرے کو جو کرنا ہے کر لے بھائی، جو شریعت نافذ کرنا ہے کر لے، ہمیں جانے دے۔ اور وہ جانے نہیں دے رہا ہے، کیونکہ جنگ احد کے واقعات اس کو معلوم ہے، ہاتھ میں آیا ہوا شکار چھوڑا نہیں جاتا۔ کچل دو اس کو، کچل دو، یہ نام ہے، سبولے ہیں، یہ بڑے ہوں گے تو پھر پھنکار ماریں گے۔ یہ جہاں تک ہو سکے ان کی ایسی تیسی کر دو۔ 8-10 سال رہا تھا روس افغانستان میں، آ کے جانا پڑا تھا اس کو ہار کے۔ اس نے منع کیا تھا بھائی ہونے کے ناطے امریکہ کو، رشیا نے، مت جانا تو افغانستان، دیکھ سمجھا رہا ہوں تیرے کو، بھگت کے آیا ہوں میں۔ مگر یہ گھمنڈ میں تھا یہ یہودیوں کے ساتھ امریکہ، اور اپنی جدید ٹیکنالوجی کے گھمنڈ میں کہ میں تو اوپر سے اڑ کے حملے کروں گا، ان کو دبا دوں گا، مار دوں گا، پکڑ لوں گا، بہانے کرتا ہے بس۔ کسی کو لڑنے کا بہانہ ہو تو چلتے چلتے وہ خود ہی کندھا مارتا ہے، کہتا کیوں مارا رے، کیوں مارا؟ لڑنا ہو تو، نہیں لڑنا ہے تو کندھا لگ بھی جاتا ہے تو سوری، ٹھیک ہے۔ وہ ہے یہ خبیث انگریز، اہل کتاب، یہود و نصارہ، آ گیا سامنے عراق میں، آ گیا افغانستان میں، دیکھ رہا تماشا۔ خدا کی قسم یہ سب اسلام اور کفر کی کشمکش کے ضمن میں ہو رہا ہے۔ یہ النڈم نہیں ہو رہا ہے، یہ ملکوں کی لڑائی نہیں ہے، یہ اسلام اور کفر کی لڑائی ہے، یہ اسلام اور کفر کی لڑائی ہے۔ اسلام کا نام اس لیے ہے یہ سیاست دان کہ مسلمان جمع ہو جائیں گے اسلام کے نام پر۔ اسلام کو کہتے ہیں آتنکواد، گویا ملا عمر آتنکوادی، اسامہ آتنکوادی، آتنکواد، یہ بیچارے بھولے بھالے شہریوں کو مار رہے ہیں، یہ آتنک مچا رہے ہیں، یہ ایسا کر رہے ہیں، ویسا کر رہے ہیں۔ جھوٹے پروپیگنڈے یہودیوں کے، بی بی سی کے، ان خریدے ہوئے چینلز کے جھوٹے پروپیگنڈے، اینٹی اسلام پروپیگنڈے۔ بہانہ یہ رہتا ہے کہ اسلام کی یہ طاقت جو مدینہ میں پلی بڑھی تھی دنیا میں نہ بڑھنے پائے۔ اسلام کا قانون، اسلام کا پاور، خدا کی قسم تاریخ میں نہ اس کا کوئی جواب رہا ہے اور نہ قیامت تک اس کا جواب رہے گا۔
زندگی بھر کی تمہاری دعوت و تبلیغ اور چلے پر اور کانفرنس پر ایک چھوٹی سی اسلامی حکومت کافی ہے. اسلامی حکومت قائم ہوئی تھی افغانستان میں، امریکہ اسرائیل تڑپ گئے تھے، عورتوں کو گھر میں رہنا پڑ رہا تھا، گھر میں رہنا پڑ رہا تھا، اور اسلامی قانون نافذ ہو رہے تھے. وہ اسکولوں کو بند کر رہا تھا، اسکولوں کو بند کر رہا تھا. 1 جولائی اسکول کھل گئے. اسکولوں میں کیا پڑھایا جا رہا تھا؟ امریکہ اور اسرائیل کی تعلیم، انگریزی تعلیم، دنیاوی تعلیم. کیا سمجھ رہے ہو آپ یہ ہماری سیونی کے یہ کانوینٹس کو کیا سمجھ رہے ہو؟ یہاں ہندو اور انگریز بنائے جاتے ہیں، اسلام کا نام لے کے عربی بھی سکھاتے ہیں، جماعت کے ساتھ نماز ہوتی ہے. بڑے بھی وہ اسکولوں کو ڈھا رہا تھا، اسکول بند کر رہا تھا، اور قرآن کی تعلیم دے رہا تھا اسکولوں میں، یا اپنے چینلز کے ذریعے، یا اپنے ریڈیو کے ذریعے قرآن کی حدیث کی تعلیم دے رہا. تڑپ گئے صاحب، لپک گئے مٹانے کے لیے، ویسا ہی جیسا مکہ سے آیا تھا بدر کی میدان میں کفار و مشرکین، محمد رسول اللہ کی فوج کو مٹانے کے لیے آیا تھا بدر میں، ویسا آیا تھا آج کے دور میں امریکہ 40 کو لے کر. مگر اللہ نے وعدہ فرمایا ہے، الا ان حزب اللہ هم الغالبون. دنیا والو کان کھول کے سن لو، اگر یہ بات حق اور باطل کے ضمن میں ہے تو حق کو ہی غلبہ ملے گا، حق ہی کامیاب ہوگا. خدا کی قسم، قرآن کے بیس پر 15 سال پہلے میں نے جب وہ کھاڑی یدھ پر پہنچا تھا نا عراق کویت پہ، اور اس کے بعد یہ افغانستان میں آیا تھا امریکہ، تو مجھ جیسے ہیچ مدہ نے پیشین گوئی کی تھی کہ اب جنگ شروع ہوئی ہے. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. میری خواہش تھی کہ جنگیں ہوں شروع، تبھی تو حق اور باطل کا فیصلہ ہوگا، تبھی تو عرب بیدار ہوگا. ابھی سویا ہے، نیند سویا ہے، اس کو بیدار کرنے کے لیے بڑے انجیکشن کی ضرورت ہے. جب تک جنگ چھڑے گی نہیں، یہ بیدار کیسے ہوگا؟ عرب میری خواہش تھی، اور اس طرح وہ آیا تو میں خوش ہوا. میں نے کہا اب اس کی ریڑھ کی ہڈی کا پانی نکلنا شروع ہوا ہے، ایک ایک بوند. کتنا پانی ہوتا ہے ریڑھ کی ہڈی میں؟ 12 سال میں وہ نکل گیا. امریکہ کی ریڑھ کی ہڈی کا سارا پانی بیٹھ گیا. وہ یہ ہے دنیا میں اسلام کا غلبہ، اسلام کا غلبہ. غیر مسلم دنیا بھی تسلیم کر رہی ہے کہ اب اسلام کی آندھی چل رہی ہے، کوئی مائی کا لال اس کو روک نہیں سکتا. میں نے اپنے کانوں سے سنا مہیش بھٹ کا بیان، فلمی دنیا کا ننگا آدمی، فلم میکر ہے، اس کا بیان میں نے سنا. اسلام کی آندھی ہے، اس کو کوئی روک نہیں سکتا. ان کے دل گواہ دے رہے ہیں، اور ہم کائے میں لگے؟ ہم مولانا صاحب کے کہنے پر کس میں لگے؟ ایک ہاتھ سے مسافہ نہیں، 2 ہاتھ سے مسافہ. اور جو ایک ہاتھ سے مسافہ کرے اس کو بم تو گالی. میں نے اپنے کانوں سے سنا اپنے محلے میں کسی نے 2 ہاتھ سے مسافہ، ایک ہاتھ سے مسافہ کیا تو 2 ہاتھ سے مسافہ کرنے والے نے دھتکارا اس کو. 2 ہاتھ سے ملائے گا، بولے مجھ سے تو مت ملائے گا. بولے حال کیا ہے؟ وہ 2 ہاتھ سے مسافہ کرنے والے کا حال کیا ہے؟ اس کی بیوی روڈ پر بیٹھے رہتی ہے. جوان لڑکیاں ایکٹیوا چلاتی ہیں، کہاں جا رہی ہیں، کس کی ایکٹیوا ہے نہیں معلوم. 4 دن سے ملا کی صحبت میں ہے مسجد کے، تو دین پیدا ہو گیا اس کے اندر. ایک ہاتھ اور 2 ہاتھ، ایک ہاتھ اور 2 ہاتھ. ابے مسلمان بن جاتا تو کافروں کے ساتھ، طاغوت کے ساتھ 2 ہاتھ کر لیتا، 2 ہاتھ کر لیتا. یہ جو مسئلے ہیں ٹوپی کے، داڑھی کے، 1 ہاتھ اور 2 ہاتھ کے، اور درود و سلام کے، جہالت پر مبنی ہے. جہالت پر مبنی ہے، بول رہا ہوں نا میں.
آپ بولو کہ درود سلام کا مسئلہ بھی جہالت پر مبنی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میرا نام آئے، نام آنے پر گویا کہ محفل میں نام لیا جائے یا تقریر میں نام لیا جائے یا آپ کی گفتگو میں محمد کا نام آ جائے اور آپ درود نہ بھیجیں تو آپ بڑے بخیل ہیں، آپ بڑے بخیل۔ نام آنے پر یہ بات نہیں ہے کہ فجر کے بعد عشاء کے بعد اپنا بنایا ہوا درود سلام اردو میں جس میں احمد رضا بھی شامل ہے، جا بجا کہیں بھی بھتے انداز میں کہیں بھی ایسا نہیں ہے۔ نام آنے پر اگر آپ نے درود نہیں پہنچایا تو آپ بخیل آدمی، بڑے بخیل آدمی۔ تو یار جو قرآن اور حدیث کی بات کرتا ہے اس سے دلچسپی ہے اپنے کو، جس نے قرآن حدیث کو نظر انداز کر دیا ہے، قرآن حدیث کا نام لے کے دین کو چینج ہی کر دیا ہے، تو اس سے کیا بات کرو گے؟ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ تو ہماری مسجدوں میں جو مسئلے ہیں آج بڑے بڑے، تراویح پڑھو میاں، وہ تراویح پڑھو اس لیے کہ آپ جب کنٹینیوشن میں تراویح پڑھیں گے مہینہ بھر تو بھائی جان شب قدر کا چندہ دیں گے نا، اچھا جوش میں رہیں گے کہ میں نے 28 اور 29 نہیں 26 اور 27 کی شب تک کنٹینیو پڑھا رہے ہیں تراویح، تو تھوڑا سا نیکی اور کمل یہ 2000 حافظ صاحب شب قدر کا چندہ آپ پڑھ نہیں رہے۔ پہلے دن تو بڑے جوش و خروش کے ساتھ پوری مسجد بھری، اب 1-2 سفر ہو رہی، چنتا لگی حافظ صاحب کو کہ بھیا اس بار کتنا نذرانہ ملے گا۔ مسجد کے ذمہ دار، کمپٹیشن چلتا ہے، اس مسجد کو 25، اس مسجد کو 40، اس کو 30 کرنا تو ہے بھیا، کہیں سے تو کرنا ہے اپنے کو، حرام حلال جیسا بھی چندہ دو دینا ہے حافظ صاحب کو۔ حافظ صاحب مفتی صاحب وہ فتویٰ بھی نہیں دیتے کہ حرام خوروں کا چندہ کر کے میرے کو مت دینا، میرے کو کرایہ دے دینا، حلال کمائی کا میں چلا جاؤں گا۔ کوئی احسان نہیں کیا میں نے قرآن سنا کے تم کو، اللہ نے میرے سینے میں قرآن رکھا تھا، میں نے قرآن سنایا، حفظ ہو گیا، وہ ریپیٹ ہو گیا، وہ میں چلا جاؤں گا بھیا، میں اپنے یہاں دکان چلا لیتا ہوں، کچھ بھی کر لیتا ہوں۔ آپ حرام خوروں سے، اور خصوصاً ماسٹرنی کا چندہ نہیں ہونا، میرے کو ماسٹرنی کا چندہ نہیں ہونا، دھوبی کا کتا، گھر کا نہ گھاٹ کا، اس کا نہیں ہونا، تو وہ بات بھی نہیں آتی۔ تو ایک منطقی ربط رہتا ہے، منطقی ربط رہتا ہے کہ تراویح کا زور اس لیے اسی سے تو ہے شب قدر کا چندہ، ورنہ غیر رمضان میں 5 نمازیں فرض ہیں، رمضان میں روزے فرض ہے، آپ کو نماز تو پڑھنی ہی ہے 11 مہینے، اب رمضان آ گئے تو روزے بھی رکھنے ہیں، کوئی بہانہ نہیں کرنا ہے آپ کو، بغیر سحری کے بھی آپ کا روزہ ہو جاتا ہے، ایک سنت چھوٹ جاتی ہے، اگر آپ لیٹ اٹھ گئے نیت کر لیجیے، آپ کوئی دقت نہیں، ہمت سے کام لیجیے، تو پھر اللہ نکال دیتا ہے 14 گھنٹے نکال دیتا ہے، بس اس سے زیادہ نہیں۔ آپ غیر رمضان میں تہجد پڑھتے تھے تو اس نماز کو آپ رمضان میں عشاء کے بعد پڑھ لیجئے، انفرادی طور پر اپنے گھر کے اندر پڑھنا افضل ہے نفل کو اور سنت کو، وہ تراویح۔ اگر آپ جماعت کے ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں تو میں روکتا نہیں ہوں، پڑھ لیجئے، لیکن جماعت والوں کا اصرار کرنا کہ انفرادی طور پر مت پڑھو، جماعت کے ساتھ پڑھو، یہ جو شریعت کا مزاج ہے، جو قرآن کی روح ہے، شریعت کی روح، اس کا النگھن ہی ہے۔ رسول اللہ نے کلیئر کر دیا ہے کہ سنت اور نفلیں گھر میں پڑھو، گھر کو اپنا قبرستان مت بناؤ، کچھ تو کچھ پڑھو، فرض نماز جماعت کے ساتھ آ کے پڑھو آپ۔ تو وہ کہنے کا مطلب یہ کہ ساری رونقیں، ساری دلچسپیاں رمضان المبارک کی تراویح سے ہے، حافظ صاحب سے ہے، حافظ صاحب سے۔ ایسے ان کے سودے لگتے ہیں مدراس وغیرہ میں، ادھر حافظ آتے جمع ہوتے ہیں، ہاں
تو 5,000 5,000 5,000 10,000 15,000 ایسے سودے، جیسے وہ بولی لگتی ہے نا بیلوں کی بیل بازار میں، ویسے کیا کیا امیج بنائی ہے علماء نے. خدا کی قسم اگر کسی کو کوئی چاہتا ہے کہ تراویح ہارون پڑھائے تو پڑھا دے گا، اس کی خواہش پوری کر دے گا، کوئی دقت نہیں. میں تراویح پڑھا دوں گا، پیسے نہیں دینے گا میں، اور جو کچھ پڑھوں گا قرآن تراویح کے بعد میں اس کی تلخیص بیان کر دوں گا. ابھی تراویح میں جو قرآن پڑھا جا رہا ہے تو کچھ مسجدوں میں وہ دوسری نمازوں میں اس کا خلاصہ، اس قرآن کا سار خلاصہ بیان کیا جاتا ہے. تو میں نے پہلے ہی رمضان میں کہا تھا، پہلے روزے میں، کہ بھائی ذرا دیکھ لینا بولا ان کے پورے قرآن کا خلاصہ بیان ہو جائے گا، 30 پارے، 30 پاروں کا خلاصہ. اس میں الیکشن آتا ہے کیا؟ اس میں پارشد آتی ہے کیا؟ پارشد ماسٹر نہیں، الیکشن ووٹ آتا ہے کیا؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ کیسی بات کر رہا صاحب، ووٹ کا کوئی مسئلہ رہے گا قرآن میں، تو قرآن انکمپلیٹ ہے، پھر کمپلیٹ نہیں ہے کتاب. جبکہ میرا ایمان ہے کہ قرآن کمپلیٹ ہے، دنیا کے سارے مسائل اس میں ہیں. قرآن کمپلیٹ کتاب ہے، مکمل کتاب ہے، مکمل ضابطۂ حیات ہے، تو اس کے اندر ساری چیزیں رہنا چاہیے. آپ کہتے ہو الیکشن نہیں، اتنا اہم مسئلہ نہیں ہے، تو یا تو آپ کے علم کی کمی ہے یا پھر آپ مکار ہیں. اس میں الیکشن کا مسئلہ ایسا ہے قرآن میں، الیکشن کا مسئلہ کہ آپ کو اللہ پر ایمان لائے، اللہ کو ووٹ دیں معبود کی حیثیت سے، اپنے نبی کو ووٹ دیں، یعنی حمایت کریں، اس کی فیور کریں ایک رہنما کی حیثیت سے. یہ الیکشن ہو گیا، یعنی اللہ رسول کو الیکٹ کریں، چنے اللہ رسول کو، دیوی دیوتاؤں کو نہیں، بابا خواجہوں کو نہیں، معبود کی حیثیت سے، متا کی حیثیت سے. یہ سب مبادے 1760 معبود، اس میں ووٹ اللہ کو دیں، رسول اللہ کو دیں. یہ الیکشن. اب اللہ نے جو سمویدھان بنا کے دیا اپنے نبی کے ذریعے، اس کے مطابق آپ زندگی گزاریں بس. اب قرآن کی 17 آیات پڑھ کے میں آپ کو بتا سکتا ہوں، انتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. بہترین پارٹی ہو تم، کینواسنگ کرنے آئے ہو دنیا میں، اللہ رسول کی اور شرک سے روکنے آئے، بہترین پارٹی ہو تم. تو میرے بھائیوں، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ کو بدھو بنایا جا رہا ہے مسجدوں سے، مدرسوں سے، فروعات کو بنیاد بنا کے بات کی جا رہی ہے مسجد مدرسوں میں. اور جو بنیاد ہے قرآن کی، اللہ رسول آخرت اور ان کا دیا ہوا سسٹم، اسلامک سسٹم، اللہ کی چلے گی، بندوں کی نہیں چلے گی. اللہ کی زمین ہے یہ، اس زمین پہ اللہ کی چلنا چاہیے، بادشاہوں کی نہیں. یہ ہے انقلابی روح قرآن کی، اس کو کچل کر پھینک دیا گیا، سننے کو نہیں ملے گا. ایک رسمی دینداری رہ گئی، رسم ازاں، روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی. شور ہے، ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود. ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود. وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، اور یہ مسلمان ہیں یہ جنہیں دیکھ کے شرمائے کیا مر جائیں یہود. ایک بھی انگریز اور ایک بھی یہودی نہ ہو تو اب تو مسلمان ہی کافی ہے ان کی قیادت کرنے کے لیے. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو میرے بھائیو، ہم سال بھر اپنے ویکلی پروگرام میں، اور یہ اللہ نے ہم کو شب قدر کا موقع دیا ہے، اور راتوں میں اس نے سونے کے لیے کہا ہے، وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا نومکم سباتا وجعلنا النہار معاشا. ہم نے لباس بنایا رات کو، ہم نے نیند آرام کی چیز بنائی ہے، رات سونے کے لیے ہے، دن جاگنے کے لیے ہے. اللہ نے خود فرمایا سو نائٹ ڈیوٹی مت کرو،
لیکن ان 5 راتوں سے متعلق فرمایا کہ جاگو جاگو جاگو. تو اللہ رسول کا فرما بردار ان راتوں میں سوتا ہے، ان راتوں میں جاگتا ہے. جو اللہ رسول کا ہے وہ کیجیے. اب آپ جاگیے، پوری رات جاگیے. رسول اللہ نے فرما دیا کہ جاگنے میں کام کیا کر رہا ہے کہ جس کام کے لیے اللہ نے تم کو دنیا میں پہنچایا ہے، اپنے دین کے غلبے کے لیے تم کو دنیا میں پہنچایا ہے، اس دین کو سمجھو. مرد بن کے میدان میں آؤ، ڈٹو. باپ کے مقابل میں، ماں کے مقابل میں، رشتہ داروں کے مقابل میں، سماج اور حکومت کے مقابل میں ڈٹو. اللہ رسول کے مسئلے پر سمجھوتا نہیں ہوگا کسی سے، باپ سے بھی اور ماں سے بھی، جس نے پیدا کیا ہے، جس کا احسان ہم ادا نہیں کر سکتے، کر ہی نہیں سکتے. ماں باپ وہ چیز ہے. لیکن ماں باپ کی بات بھی نہیں مانی جائے گی اللہ رسول کی نافرمانی پر. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. مخلوق میں بادشاہ ہو یا ماں باپ، ان کی بات نہیں مانی جائے گی. اگر ان کی بات ماننے سے اللہ رسول کی نافرمانی ہوتی ہے تو مخلوق کی اطاعت نہیں کی جائے گی. خالق پیدا کرنے والے کی نافرمانی ہوتی ہے تو نہیں مانی جائے گی بات. یہ ہے وہ چیز. اب ہم اس طرح جیے گویا دنیا میں کہ اللہ نے جس مقصد کے لیے ہم کو دنیا میں پیدا کیا ہے وہ ہے اعلاء کلمت اللہ، اللہ کے دین کا غلبہ. دین کس کو بولتے ہیں؟ نماز روزے زکوٰۃ کا نام نہیں ہے. دین بولتے ہیں سسٹم کو. بھارتی سنویدھان کے خلاف، اسلام کا سنویدھان، لوکتنتر کے خلاف اسلامی حکومت بندوں کی نہیں چلے گی، اللہ کی چلے گی. یہ حق ہے، یہ اللہ کا حق ہے، اللہ کی چلے گی، بندوں کی نہیں چلے گی. اب اس کو اگر کوئی آتنکواد کہتا ہے تو کہے، مگر سچائی یہی ہے کہ بندوں کی نہیں چلے گی. بندوں کی چلے گی تو ظلم و جبر سے یہ دنیا بھر جائے گی. دیکھو نا بندوں کی چل رہی ہے نا، بڑے بڑے دیش بھکت گیت گنگنانے والے، گیت بھارتی وطن کے، وطن پرستوں کے گیت ہم کھینچ کے لائے کشتی، ہم لائے طوفان سے کشتی نکال کے، اور اس دیش کو رکھنا میرے بچوں سنبھال کے، اور میرے دیش کی دھرتی سونا اگلے اور نیتا نگلے. اس دیش کی دھرتی سونا اگلے اور نیتا نگلے. میرے دیش کی دھرتی دیش بھکت. کون کہے گا ان دیش بھکتوں سے کہ خدا رسول بھکت بنو، خدا بھکت بنو اور رسول کو اپنا آئیڈیل مانو صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بات جو کرے گا وہ مومن اور مسلم کہلائے گا. اللہ اس کی نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور یہ شب قدروں کا قیام اللیل یا قعود اللیل قبول فرمائے گا. اس بات پر کہ میں اپنا ضمیر نہیں بیچ سکتا، میں اپنی غیرت گروی نہیں رکھ سکتا. اگر میں نے اپنا ضمیر دے دیا، اپنی غیرت کو قربان کر دیا، اور تو نے عوض میں سونا بھر کے، پہاڑ بھر کے سونا بھی دے دیا، میرے کسی کام کا نہیں. خدا کی قسم یہ مردانہ غیرت بولتی ہے. یہ ہے دین کا مطلب. دین کی تشریح تبلیغی جماعت کے حساب سے الگ، اہل حدیث جماعت کے حساب سے الگ، اہل سنت جماعت کے ساتھ